शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज की लड़ाई छिड़ गई है। आज शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में जो इमरान रियाज खान पे इल्ज़ामात लगाए उस हवाले से बात करेंगे। इमरान रियाज का भी जवाब आया है। इमरान रियाज ने ट्विटर पे जवाब दिया है। बाकी इमरान रियाज व्लॉग में जवाब देते हैं, किसी इंटरव्यू में देते हैं, नहीं देते, ये बात की बात है। लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज को जो उठाया गया, जो गायब किया गया, जो जबरी गुमशुदगी हुई, जो इमरान रियाज पे तशद्दुद हुआ, जो इमरान रियाज को टार्चर का सामना किया गया, जो इमरान रियाज की फैमिली को टार्चर का सामना किया गया, आज शेर अफजल मरवत ने उस पर सवाल उठाए हैं। सो उस पर बात करेंगे क्योंकि इमरान रियाज, आपको पता है, जो कुर्बानी है, इमरान रियाज के साथ जो हुआ, इमरान रियाज के साथ जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, जो फसायत हुई, उस पर बात करेंगे। एक दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है, एक ऐसी जमात बन चुकी है, कभी इस तरफ तनाज़ा है, कभी इस तरफ तनाज़ा है, कभी यहाँ इख्तिलाफ है, कभी यहाँ इख्तिलाफ है, कभी वो उसके खिलाफ बात कर रहा है, कभी वो उसके खिलाफ बोलता है। सो तहरीक इंसाफ, इमरान खान जेल में है, तहरीक इंसाफ बाहर टूट फूट का शिकार है। इसकी वजह क्या है कि ओहदे उन लोगों को दे दिए गए हैं जो अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास ओहदे हैं लेकिन छुप के बैठे हैं। तो आज एक ऐसा बंदा जिसने इस्तेहकाम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, आज उसको तहरीक इंसाफ का ओहदा दे दिया गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज सहाफ़ियों का एहतजाज हुआ है। पीका एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि बंदा पहले उठाओ, बाद में बताओ जुर्म क्या है, कि इसने झूठ बोला। अब मैं कोई सवाल उठाता हूँ, कोई सवाल करता हूँ, तो ये कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, उठा लो जी। सो पीका एक्ट के खिलाफ आज एहतजाज हुआ, पुलिस की बारी नफरी थी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ नेक्स्ट फर्दर क्या प्लान हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत, नो डाउट कि एक ऐसे वक्त में उन्होंने काम किया जब कोई भी नहीं निकल रहा था। शेर अफजल मरवत ने तब काम किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैंने उस वक्त में तहरीक इंसाफ को कवरेज दी थी तो मैं इनके खिलाफ बातें करने लग जाऊँ, इमरान खान की खिलाफ साजिश करने लग जाऊँ, तो ये सरासर गलत होगा। शेर अफजल मरवत, आपको पता है कि पार्टी वाले शिन करते हैं, इमरान खान समझाते हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा मौका दिया, कई दफ़ा समझाया, लेकिन बाज नहीं आते। आज वो शेर अफजल मरवत जिनको कल इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया, तो आज शेर अफजल मरवत ने उस हवाले से क्या बात की है और इमरान रियाज खान के हवाले से क्या इल्ज़ामात दिए हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान रियाज के हवाले से, वो बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर का नाम लेके शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज पे जो बातें की हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। एक तो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अली अमीन ने कहा है कि शेर अफजल मरवत माइंस के, यानी जो मादनियात होती हैं, उनके ठेके लेने मेरे पास आता था। और इसके अलावा वो कहते हैं कि अली अमीन कहता है कि माइंस के ठेके लेने शेर अफजल मरवत को इमरान रियाज को 10 मरतबा मेरे पास आया है। और शेर अफजल साहब कहते हैं कि मैं जब भी सीएम हाउस से आता था वहां मौजूद होते थे। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, कौन से वहां मौजूद होते थे? मैंने इमरान रियाज को सीएम हाउस में अगर मैंने देखा है या मेरे पास कोई इतलात है, तो इमरान रियाज जब अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से गए थे, जब उन्होंने 12 जिलों वाली कहानी सुनाई थी, तो इमरान रियाज उसके बाद एक दफ़ा गए थे और फिर आके उन्होंने विला किया था कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये कहा है। इसके अलावा इमरान रियाज कभी भी सीएम हाउस में नहीं पाएंगे। मैंने जो सीएम हाउस में लोग हैं उनसे भी बात की है, वो कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात है। एक पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इमरान रियाज माइंस के ठेके लेने सीएम हाउस केपी के अली अमीन गंडापुर के पास जाता रहा और कोई 10 मरतबा गया है। और फिर शेर अफजल साहब कहते हैं कि मैं जब भी जाता था वहां मौजूद होता था। शेर अफजल मरवत को इस हवाले से प्रूफ देना चाहिए। और दूसरी बात जो शेर अफजल मरवत ने की है, वो कहते हैं कि इमरान रियाज एजेंसियों की मिली भगत से खुद साख्ता रूह पोष रहा। मतलब ऐसा पॉसिबल है, जिसने इमरान रियाज को देखा जब उन्हें जबरी गुमशुदगी की गई, जब उन्हें उठाया गया, गायब किया गया, जब गायब करके एक ऐसे टॉर्चर का निशाना बनाया गया कि मैं ये दुआ करता हूं कभी कोई दुश्मन भी उस टॉर्चर से ना गुजरे। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आज तक इमरान रियाज ने नहीं बताई, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब अली अमीन का नाम लेके कह रहे हैं कि अली अमीन ने मुझे कहा है कि इमरान रियाज एजेंसियों की मिली भगत से खुद साख्ता रूह पोष रहा। मैं जब इमरान रियाज रहा होकर आए थे, मैं वो शख्स हूं जो दूसरे दिन उनसे मिलने गया था, और फिर जब मैंने उनको गले लगाया था ना, तो उनकी ये जो हड्डियां होती हैं, पसली की हड्डियां, ये उंगलियों के अंदर आ रही थी। उनकी फैमिली, मिसिज इमरान जो हैं, वो किन परेशानी का सामना करती रही। उनके बुजुर्ग वालिद कोर्ट में धक्के खाते रहे, कोर्ट में जाके इवन ये कह दिया कि अगर मेरा बेटा मर गया है तो मुझे बता दे। और फिर ये क्या कहते हैं शेर अफजल साहब की, ये मैं साहब नहीं कहूंगा, शेर अफजल की ये बात सुने, वो कहते हैं कि अली अमीन ने कहा है कि खानदान समेत इनकी, मतलब ये पूरे खानदान समेत इनको जगह दी गई थी जहां ये एक खुद साख्ता रूह पोष रहे। आपने देखा
جب عمران ریاض آئے تو ان کی حالت دیکھنے والوں آپ کو یاد ہوگی ان کی حالت کیا تھی. ان کے جسم میں نا صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی. مطلب وہ صحیح طرح چل نہیں سکتے تھے اور پھر وہ صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے. اس انسان کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوئی. اور آج شیر افضل مروت علی امین کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ساختہ روپس رہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہے. کیا آپ سب گواہ نہیں ہیں؟ کیا ہم سب گواہ نہیں ہیں کہ ان کے والد کس حال میں کورٹ کے اندر جاتے تھے اور کورٹ کے اندر جا کے کہتے تھے کہ میرا بیٹا اگر مر گیا تو بتا دو میں اس کا جنازہ پڑھا دوں. ان کی فیملی کس طرح پریشانی کا شکار رہتی تھی. کیا کوئی گواہ نہیں ہے؟ ہم سب گواہ ہیں. اور آج شیر افضل مروت علی امین کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں. علی امین کو اس پہ وضاحت دینی چاہیے، بتانا چاہیے کیا آپ نے ایسی باتیں کی ہیں. اور یہ سوال علی امین سے ہوگا، یہ سوال ہم بھی کریں گے اور ہر وہ صحافی کرے گا جو سچ کا ساتھ دیتا ہے. اب شیر افضل مروت نے یہ اپنا بغض نکالا ہے، اپنا غصہ نکالا ہے، یا علی امین نے یہ ایسا الزام لگایا ہے، ان دونوں کو جواب دینا ہوگا. دوسرا، شیر افضل کہتے ہیں کہ علی امین نے کہا ہے کہ اس کی زبان جو تھی وہ زخمی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ دکھائیں کہاں علاج کروایا ہے. مطلب ایک انسان جو اتنا ظلم کا شکار رہا، ایک انسان جسے صرف اس بیس پہ چھوڑا گیا کہ اب یہ بول نہیں سکے گا. اور عمران ریاض یہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے اٹھایا تھا یا جن لوگوں نے یہ کہہ کے چھوڑا تھا کہ 2 سال یہ بول نہیں سکے گا، ان کی انکوائری لگی ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے. اور پھر جو جو جیل میں ہوا آپ جا کے بیٹھے تو صحیح، آپ ملے تو صحیح، آپ کو بتایا جائے، آپ کو دکھایا جائے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. وہ انسان کہتا ہے کہ میں ہر ایک دن اپنی موت دیکھتا تھا، ہر دن میرے لیے. آپ کو 140 دن اندھیرے میں رہنا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ وہی انسان جانتا ہے جو کبھی جیل میں گیا ہو. جیل میں رہنا بہت آسان ہے اس کی بنسبت یہ جو جبری گمشدگی ہوتی ہے، تشدد کا نشانہ. اور پھر عمران ریاض کو جیل میں جس طرح کہا جاتا تھا کہ آپ کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، اور جو جو ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، ایون کہ مجھے عمران بھائی ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ، اور وہ نشانات ان کے یہاں موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں مطلب اتنا تنگ آ گیا تھا، میں اتنی ہمت ہار گیا تھا کہ میں دیوار پہ ٹکرے مارنے لگ گیا اور میرا خون بہنے لگا. اس کے بعد انہوں نے مجھے انجیکشن لگا دیا. ایک انسان اس قسم کا ٹارچر کا سامنا کر کے باہر آیا، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے جو شیر افضل نے باتیں کی ہیں. اب کیونکہ ایک عمران خان نے تو نکال دیا پارٹی سے، اور اب میں یہ آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آج عمران ریاض، کل عمر ایوب، پرسوں یہ باری باری سب کو نشانہ بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شیر افضل نے کہا کہ عمران ریاض کو سی ایم کے پی نے سرکاری رہائش گاہ دی تھی. کون سی سرکاری رہائش گاہ دی تھی؟ مجھے ایک سرکاری رہائش گاہ ثابت کر دیں. عمران ریاض کا یہ کہنا ہے کہ وہ اور سارا سوات جانتا ہے، اب صحافی بھائی جانتے ہیں، وہ سوات میں رہے، چترال میں رہے، کبھی وہ مالاکنڈ میں رہے. مطلب جو بھی کیا انہوں نے اپنے اون پہ کیا اور خود انہوں نے کیا، اور آج یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل بھی نہیں تھی عمران ریاض کے پاس. ایک انسان محنت کر کے سچ کا ساتھ دے کے اگر وہ کچھ کماتا ہے، اسے گوگل پے کرتا ہے، آپ پے نہیں کرتے نا، یہ جو کے پی حکومت ہے یہ پے کرتی ہے. اور آج اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. افسوس ہے اب، کیونکہ یہ تمام الزامات جو لگائے گئے ہیں یہ علی امین کا نام لے کر لگائے گئے ہیں. اب علی امین کو بھی وضاحت دینی ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ علی امین پہلے بھی گالیاں دے چکے ہیں، اور شیر افضل مروت اس حوالے سے ان کے پاس پروف کیا ہے ان کو ضرور بتانا ہوگا. اور عمران ریاض اس حوالے سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے دیکھا جائے گا. لیکن عمران ریاض نے ایک جواب دیا ہے. عمران ریاض نے جو جواب دیا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. عمران ریاض کہتے ہیں، شیر افضل جب آپ نے پہلے دن مجھے ملنے کی درخواست بھیجی تو دل نہیں مانا، اندازہ تھا کہ یہ بندہ کچھ چھوڑ نکلے گا. اب بھاگنا نہیں، جو کہا ہے اسے ثابت کرنا ہے. جن ایجنسیوں کے دم پر تم اچھل رہے ہو ان کی بھی مدد مانگ لو. یہ عمران ریاض کہہ رہے ہیں شیر افضل کو کہ جن ایجنسیوں کے دم پر تم اچھل رہے ہو ان کی مدد مانگ لو. ایجنسیوں کا سہارا لے کر عمران خان کے نام پر لیڈر بننا آسان تھا، مگر لالچ اور ہوس نے تمہیں جلدی ننگا کر دیا. اسی وجہ سے عمران خان نے فرق کر دیا. اب عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں کہ اب بھاگنا نہیں ہے، اب پروف دینا ہے، اب ثابت کرنا ہے یہ جو تم نے باتیں کی ہیں یہ سچی باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ وہ مزید کہتے ہیں کہ عمران ریاض کی زمینوں کے حوالے سے ان کے پاس بہت سے پروف ہیں. امید ہے شیر افضل صاحب وہ جلد دیں گے، اور یہ جو باتیں کی ہیں یہ علی امین بھی ثابت کریں گے اور عمران ریاض بھی. ایک دوسرا، میں نے تحریک انصاف کا ایک اور فیصلہ بتایا وسیم رامے کا. وسیم رامے جو استحکام میں جا چکے تھے، ان کے گلے میں مفلر ڈالا گیا تھا. جہانگیر ترین کے ساتھ فوٹو دیکھ سکتے ہیں. وسیم رامے کو آج تحریک انصاف کا عہدہ دے دیا گیا. مطلب یہ حال ہے تحریک انصاف کا
کہ ایسے لوگ جو پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کے عہدے دیے جا رہے ہیں، اور جو قربانی دے رہے ہیں، جو مار کھا رہے ہیں، ان کو کھڈے لائن کیا جا رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے پنجاب کے حوالے سے، جیسے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا اثر پہلے دن ہی نظر آ گیا، کس طرح ایک ایسے صحافی پہ بات کی جا رہی ہے جس نے تحریک انصاف کو بیانیہ بنا کے دیا، جس نے تحریک انصاف کے بیانیے کے لیے، جس نے حق کا ساتھ دینے کے لیے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان پہ وہ بندہ کھیل گیا۔ جان سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس پہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہے۔ تو تحریک انصاف کے یہ فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف کا باہر کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آج صحافیوں نے پی کے ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ حکومت چاہتی ہے زبان بندی ہو، اور یہ حکومت، یہ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں اختلافات ہو، آپس میں یہ لڑیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ سو آج صحافیوں کا احتجاج ہوا، پی کے ایکٹ کے خلاف احتجاج ہوا، کل صحافی حامد میر، باقی تمام جو سینئر وکلاء ہیں، سینئر سیاستدان تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ اس پہ بات ہوئی، اس پہ احتجاج کیا گیا، آج پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا گیا، پولیس کی باری نفری تھی۔ یہ اس ملک میں چل رہا ہے۔ اس ملک میں سچ کا ساتھ دینے کی یہ سزا ملتی ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور آپ پہ بات کرنے لگ جاتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔